بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، اس کائنات میں اول و آخر سب سے بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کے بعد، فطرت پیغمبر کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد، اور میدان کربلا میں آل محمد کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد، آخر کار یزید پلید پر وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ ہی کوئی فقیر، نہ کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔ یزید کو معمولی سی درد کولنج ہوئی، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی، اس لیے عذاب بن گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اترتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں داخل ہوتا۔ 3 دن اس عذاب الہی میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنا چاہیں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھا کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے لڑکے معاویہ کو تخت پر بٹھا ہی دیا، مگر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا کہ اس تخت سے مجھے خون حسین کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی برآمد ہوئی۔ یاد رہے کہ یزید لعین کا پورا دور حکومت ہی ظلم و ستم اور آل نبی و اولاد علی کے ساتھ ناروا سلوک پر مبنی تھا۔ یہی نہیں کہ اس لعین نے امام حسین علیہ السلام کے خانوادہ پاک کو تہ تیگ کیا، بلکہ اس نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے بھی اپنی افواج کو مدینہ عالیہ روانہ کیا تھا، جہاں اس کی فوجوں نے ظلم و بربریت کی بدترین داستانیں رقم کی تھیں۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب سیرت امام حسین علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کے مشیروں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بٹھا دیا، اگرچہ وہ برابر انکار کرتا رہا۔ معاویہ ایک صالح اور متقی شخص تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے اس نے مجبور ہو کر تخت پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا، جس میں اس بات کا صاف اعتراف تھا کہ خلافت نہ تو میرا حق ہے اور نہ ہی میرے باپ دادا کا حق تھا، لہٰذا میں تخت خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید نے جو گوشہ نشینی اختیار کی تو 40ویں دن انتقال کے بعد ہی اس گوشہ سے نکلے۔ معاویہ ابن یزید کے انتقال کے بعد مروان بن حکم اپنی چالاکی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا، لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ 65 ہجری میں موت نے اسے بھی آ دبوچا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو اپنا جانشین بنا کر شام و مصر کی حکومت کا حاکم بنا دیا۔ قاتلین امام علی مقام پر اللہ کی لعنت ہو، رسولوں کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن محبین امام حسین علیہ السلام میں سے اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔